رخصتی میں تاخیر کرنے کا کیا حکم ہے؟ سوال پورا پہلے سمجھ لیں۔ فرماتے ہیں ایک صاحب نے عرض کیا کہ ابھی صرف نکاح ہوا اور رخصتی 8-9 مہینوں کے بعد یا 1-2 سال کے بعد ہو تو کیا شرعی طور پر رخصتی میں تاخیر کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یعنی یہ تاخیر ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہوتا ہے ایسا کہ بچی کا نکاح ہو گیا مگر رخصتی نہیں ہوتی ہے، مہینہ 2 مہینے کے بعد یا سال 1-2 سال کے بعد رخصتی ہوتی ہے، تو شرعی اعتبار سے یہ عمل ہم لوگوں کا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، فریقین میں باہمی رضامندی سے اگر یہ طے ہوا کہ ابھی فقط نکاح کیا جا رہا ہے، رخصتی بعد میں طے شدہ وقت پر کی جائے گی، تو مصلحتاً رخصتی میں تاخیر کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ رضامندی دونوں کی ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آنا چاہیے، پہلے ہی طے کر لیں کہ ابھی نکاح ہو جائے گا، 6 مہینے کے بعد ہم بچی کی رخصتی کر دیں گے، دونوں لوگ راضی ہیں، لڑکے والا بھی راضی ہے، لڑکی والے بھی راضی ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ہی سے یہ معاملہ طے کیا جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو تاخیر سے رخصتی کر سکتے ہیں۔ اچھا، نکاح کے بعد کسی بھی ایک فریق کو بیجا ضد نہیں کرنی چاہیے، ایسا بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی تو اس معاملے میں تنازع اور جھگڑا ہوتا ہے کہ رخصتی تو ہو گئی، لڑکی آ گئی، تو یا تو لڑکی کے گھر والے بلانے کے لیے آئے تو لڑکے کی ماں یا والد یہ ضد پکڑے ہو، نہیں آج نہیں جائے گی، ابھی نہیں جائے گی، تو بھئی کیا دھاندلی ہے، ان کی بھی بچی ہے، آخر اگر ان کا دل ہے تو آپ بھیج دو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کے یہاں لڑکی پہنچ گئی، اب لڑکا بلانے گیا، لڑکے کے گھر والے گئے تو اس کی امی اور ابا جو ہے ضد پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ہماری بیٹی ابھی نہیں جائے گی، ابھی تو 4 ہی دن ہوئے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اب وہ اس کا شوہر ہے، وہ جب چاہے بلا سکتا ہے اپنی بیوی کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو ادھر سے بھی نرمی کا برتاؤ ہونا چاہیے اور ادھر سے بھی روکنے کی ضد نہیں ہونا چاہیے۔ جب شوہر اگر کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کو بھیج دو تو آپ کو بھیج دینا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے، بیجا ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وقت سے پہلے رخصتی کا ارادہ ہو تو باہمی رضامندی اور خوش اسلوبی سے معاملے کو حل کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ طے یہ ہوا تھا کہ نکاح ابھی ہوگا اور رخصتی جو ہے 6 مہینے کے بعد ہوگی، اتفاق سے لڑکے والے یہ چاہتے ہیں 2 مہینے کے بعد ہی رخصتی ہو جائے، تو آپس میں بیٹھ کر کے معاملے کو حل کر لینا چاہیے، ضد نہیں پکڑنا چاہیے۔ اگر کسی طرح کوئی نقصان نہیں ہے رخصتی میں، مثال کے طور پہ بچی، پہلے تو بات یہ ہے کہ کم عمری پہ، اتنی کم عمری پہ آج کل نکاح کرنے کا رواج نہیں ہے، پہلے کم عمری میں بھی نکاح ہو جایا کرتے تھے، تو اگر آپ کی بچی بہت زیادہ چھوٹی ہے اور آپ کو لگتا ہے بھی 6 مہینے سال بھر تک جو ہے اسے رخصت نہیں کرنا چاہیے، تو آپ پیار محبت سے یہ بات سمجھائیں گھر والوں کو کہ بھئی ابھی نہیں بھیج سکتے ہیں اور ایسے ایسے پریشانی ہے، تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملے کو طے کرنا چاہیے، لڑکے والوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب ہم تو لڑکے والے ہیں، جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ غلام نہیں ہے لڑکی والا آپ کا، لڑکی کو بیچا نہیں ہے اس نے آپ کے ہاتھوں میں، بھئی اس کی بیٹی ہے آخر وہ، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ جب نکاح کر دیا تو اب بھی آپ پورا حق اس پہ جتاتے رہیں، یہ لڑکی والوں کو بھی چاہیے، کیونکہ اب جو حق مقدم ہے وہ شوہر کا حق مقدم ہے، آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا۔ اب شوہر جو کہتا ہے بیوی کا فرض ہے کہ اس کو جو ہے پورا کرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بیجا ضد نہ تو لڑکی والے کریں نہ ہی لڑکے والے کریں، نرم مزاجی کے ساتھ بیٹھ کر کے اچھے طریقے سے معاملے کو سلجھائیں اور جو طے ہو جائے اس پہ دونوں لوگ عمل کر لیں۔ مصلحتاً رخصتی میں تاخیر کا جواز بخاری شریف و دیگر کتب میں موجود ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں فقط نکاح ہوا تھا اور رخصتی 3 سال کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ رخصتی اگر بعد میں مصلحتاً کرنا چاہیں، تاخیر سے کرنا چاہیں تو بلا شبہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، بے جا ضد اور بے وجہ کی ضد نہیں ہونا چاہیے، خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں لوگ رضامندی کے ساتھ اپنے معاملے کو طے کر لیں اور جو معاملہ طے ہو جائے اس پہ دونوں لوگوں کو عمل کر لینا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ